اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج جو میں آپ سے بات کروں گا کل میں نے اپنی ویڈیو ریلیز کی تھی اسی کا یہ پارٹ 2 آپ سمجھ لیں۔ کل میں نے جس طرح بات کی تھی کہ احسن اقبال کو یہ تو نظر آ رہا ہے چند لوگوں کی وہ جو جن کمروں میں چھپ چھپا کے اجلاس کرتے ہیں، کیونکہ عوام کے سامنے تو ان کے اندر اب آنے کی اتنی ہمت نہیں رہی ہے، اپنے لے پالک صحافیوں کو بلا کے اور ان کے سامنے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ جناب خیبر سے کراچی تک گو عمران گو کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن ان کو شاید یہ وہ نہیں دیکھتے اور وہ نہیں سنتے کہ جو نواز شریف صاحب جب ایون فیلڈ گھروں سے باہر ہی نکلتے ہیں تو اس کے بعد جو سارا ٹبر چور ہے کہ جو آوازیں وہ ان کو سنائی نہیں دیں۔ تو ویورز جو مورخ ہوگا وہ کسی نہ کسی دور کے اندر جو پاکستان کی جب تاریخ لکھی جا رہی ہوگی جو ان سالوں کی، تو اس کے اندر وہ یہ ضرور لکھے گا کہ عمران خان نے ہمیشہ قانون کا سہارا لیا اور نواز شریف نے ہمیشہ عورت کا سہارا لیا۔ تو بات یہ کی کہ آج ان کی ایک جو تھی ایم این اے ممبر نیشنل اسمبلی، جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہوتی ہیں منظور نظر خواتین ہوتی ہیں اور ان کو یہ سلیکٹ کر کے تو اپنے اس میں بٹھا لیتے ہیں۔ تو آج وہ ایک خاتون ہے ٹی وی اینکر کو کہہ رہی کہ انڈے جو ہیں وہ 220 روپے کلو ہو گئے ہیں۔ تو وہ اینکر جو تھا ہنسا اور اس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا تھا، تو اس نے کہا انڈے جو ہوتے ہیں وہ کلو کے حساب سے نہیں ملتے۔ تو یہ ہمارے ایم این اے کہ جن کو یہی نہیں پتا کہ انڈا درجن ہوتا ہے یا کلو۔ بہرحال ویورز آپ کو ایک 2 خبریں بڑی امپورٹنٹ دینے لگا ہوں۔ ایک تو بھانڈا پھوٹ گیا، نواز شریف صاحب چپکے سے سعودی عرب جانے کے چکر کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اچھا یہ میں کافی دن پہلے اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات بتا چکا ہوں، یہ اندر خانہ بڑی کھچڑی پک چکی تھی اور جو سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات تھوڑے جسے کہتے ہیں کہ خراب ہوئے ہیں، وہ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ جو وہاں پہ راحیل شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، راحیل شریف صاحب نواز شریف کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور یہ جو نواز شریف کی حکومت کو جو بچایا تھا تو وہ راحیل شریف نے ہی بچایا تھا، نہیں تو اس وقت جب یہ عمران خان اور طاہر القادری دھرنے کے لیے جا کے بیٹھے تھے اور ان پہ یہ 16-17 جو ماڈل ٹاؤن کے جو خواتین کو انہوں نے اور لوگوں کو شہید کیا تھا، جو ان کا کیس تھا وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ اگر اس کے اوپر اس وقت یعنی کہ جو طاہر القادری صاحب تھے وہ سر پھوڑتے رہے کہ خدا کے لیے اس کے اوپر کوئی ادارہ ایکشن لے، کوئی پولیس ایکشن لے، کوئی وہ ایکشن لے، خیر پولیس سے تو مروایا گیا تھا کہ عدالتیں ایکشن لیں، اور اس وقت ان معذرت کے ساتھ عدالتیں اگر ایکشن لے لیتی تو یہ بڑا ہی جسے کہتے ہیں کہ ان کے گلے میں بڑے فٹ بندے تھے، لیکن اس وقت ان کو راحیل شریف صاحب جو تھے وہ پتلی گلی سے نکال گئے، درپردہ وہ سب کے سامنے نہیں آئے، اور راحیل شریف نے اس ٹائم ان کے لیے سعودی عرب کے اندر ایک راہ ہموار کی کہ سعودی عرب کے اندر ان کو، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ سے ایسی خبریں آ رہی ہیں، بے شک ہمارے وزیر داخلہ نے کہہ دیا ہے جو شیخ رشید صاحب ہے کہ ہمارا برطانیہ سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، لیکن پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک برطانیہ سے جسے کہتے ہیں ڈیپورٹ کر کے ایک طیارہ پاکستان آیا جس کے اندر تقریباً 137 پاکستانی سوار تھے، تو وہ طیارہ پاکستان میں اترنے کی اجازت نہیں دی حکومت پاکستان نے، اور ان کو واپس اس طیارے کو واپس کر دیا، اور صرف اس بیس کے اوپر واپس کیا کہ جناب جب ہمارے اس طرح کے لوگ آپ یہاں پر لے کر آتے تو ایک ہماری عدالتوں کا مجرم جو عدالتیں اس کو سزائے یافتہ مجرم و مفرور قرار دے چکی ہیں، آپ اس کو کیوں نہیں ڈیپورٹ کرتے؟ اس کے اوپر وہ طیارہ برطانیہ کا جو تھا برٹش ایئر ویز کا اس کو واپس کر دیا گیا، اور برطانیہ کے اندر جو وہاں کا رائے عامہ ہے وہ بہت اس چیز کے اوپر سیکھپا ہوا ہے کہ بھائی اگر اس طرح کا مسئلہ ہے، بے شک وہ معاہدہ نہ ہو لیکن ایک اخلاقی جواز یہ ہے کہ ہم کسی ملک کے مجرم کو اپنے ملک میں کیوں پناہ دیتے ہیں، اور وہ پھر اس ملک میں برطانیہ میں بیٹھ کے، برطانیہ جیسے ملک میں ترقی یافتہ ملک میں بیٹھ کے وہ ہمارے اداروں، ہمارے فوج، ہماری حکومت، ہمارے ملک کے بارے میں جو بکواس کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ تو برطانیہ کا جو رائے عامہ ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ہموار ہوتا جا رہا ہے، اور برطانیہ کے اندر سے اب ان کے لوگ جو ہیں وہ آوازیں اٹھانے لگے ہیں کہ اس نواز شریف کو ڈیپورٹ کریں اور ان کو بھیجیں۔ تو جب نواز شریف کو یہ پتہ لگا، ظاہری بات ہے 3 ٹائم وہ پرائم منسٹر رہا ہے تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی خبر مل گئی تھی، سنگن مل گئی تھی، کوئی اس کے بھی ہمدرد ہوں گے، تو یہ سعودی عرب بھاگنے کے چکر میں تھے عمرے کے بہانے،
لیکن وہ بر وقت جو ہماری ایجنسیاں تھیں انہوں نے حکومت کو انفارم کر دیا اور ایجنسیوں کو انفارم کر دیا. پھر ارجنٹ قسم کا ایک دورہ ہوا اور سعودی عرب کو اس بارے میں بالکل جسے کہتے ہیں کہ آنکھیں دکھائیں گے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا. اور اسی کے بعد پھر متحدہ عرب امارات کا بھی وزیر خارجہ نے دورہ کیا اور انہوں نے ادھر بھی یہ بات وہ کر دی کہ جناب آپ اس طرح نہیں کر سکتے اور نہ آپ کریں گے، اور اگر آپ کریں گے تو پھر پاکستان نے جو آپ کے سر پہ دست شفقت رکھا ہوا ہے، ہر مصیبت میں جو ہم بچانے کے لیے آتے ہیں ہم نہیں آئیں گے. تو اب آخری خبر میں آپ کو یہ دے دوں کہ سعودی عرب اور جو اپنا شاہی طیارہ بھیجنے کے چکر میں تھا برطانیہ، اور شاہی طیارے کے اندر یہ جو تھے آتے نواز شریف صاحب، کیونکہ ان کی کمر میں بھی بڑی تکلیف ہے تو ظاہری بات ہے پھر شاہی طیارے میں ان کو تکلیف نہیں ہوتی، تو وہ انہوں نے منع کر دیا اور لال جھنڈی انہوں نے بھی دکھا دی کہ جناب ہم پاکستان کی مخالفت مول نہیں لے سکتے. تو یہ تو ویورز وہ خبر تھی کہ جو میں نے آپ کو دینی تھی، اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ برطانیہ سے سعودی عرب بھاگنے کے چکر میں ہے اور یہ جیل کی زندگی تو برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ کسی وہاں پہ بھی کسی جسے کہتے ہیں محل میں ہی رہتے، تو بہرحال یہ ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اب آتے ہیں ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف. مولانا فضل الرحمان صاحب جو اسلام کے لبادے کے اندر چوروں اور ڈاکوؤں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کا بھی بھانڈا ان کی جماعت کے لوگوں نے پھوڑ دیا ہے، اور ایسا پھوڑ دیا ہے کہ یہ جو دو مولوی حضرات ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا اس ٹائم اس لیے کہ بس کوئی وجوہات ہوتی ہیں، تو انہوں نے اپنی آخرت سنوار لی. اس شخص کا بھیانک چہرہ لوگوں کو دکھا کے انہوں نے اپنی آخرت جو ہے وہ سنبھال لی ہے، کیونکہ یہ جو اتنا کرپٹ ترین شخص ہے جو جس کو مولانا فضل الرحمان اور عرف میں عام میں ڈیزل کہتے ہیں، ڈیزل صاحب نے جو اپنے اثاثے شو کیے ہوئے وہ کروڑوں مالیت کے گھر ہیں، یہ کہاں سے بنے؟ اب جو ان سے نیب نے سوالات پوچھے اس نے یہی پوچھا کہ آپ کے والد سے آپ کو ترکے میں کیا ملا، اور یہ جو اثاثے بنے یہ کب بنے، آپ کی آمدنی کیا تھی، کتنی تھی، ہر مہینے آپ کتنا کماتے تھے؟ اس میں لسی کا ذکر نہیں ہے، اور جو 42 لاکھ کی ڈکار گیا وہ ذکر نہیں ہے. تو جب آپ یہ انشاءاللہ یہ جو ہے ان کو بھی پتہ لگ جائے گا مولانا فضل الرحمان کو کہ دودھ کیا کہتے ہیں کہ پانی کیا اور پتی کیا، تو ان کا جو ایک گھر ہے گا اس کی انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر جو اس کی قیمت شو کی ہے وہ 5 لاکھ روپے شو کی ہے. اور جو فیصل واڈا جو پاکستان یعنی تحریک انصاف کا ایم ہے، اس نے کہا جناب یہ جو 5 لاکھ کا گھر ہے یہ میں 2.5 کروڑ میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ 5 لاکھ کا ہے تو میں 2.5 کروڑ میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. لیکن وہاں سے اب یہ جسے کہتے ہیں کہ ویورز جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ میں نے آپ کو خبر دے رہا ہوں تو آپ اب اس کے 2-3 دن کے ذرا بیک میں چلے جائیں تو مریم نواز صاحبہ بالکل سائلنٹ موڈ پہ جا چکی ہیں. وہ سائلنٹ موڈ پہ اسی لیے جا چکی ہیں جو ان کا وہ تھا کہ میں ملک کے اندر جلسے جلوس کروں گی اور اپنے لیے رام وار کروں گی اور میں بھی کسی طرح برطانیہ بھاگ جاؤں گی. تو اب وہ ان کو جب پتہ لگا کہ برطانیہ کے اندر بھی حالات خراب ہو گئے اور وہاں پہ تو گھر سے نکلنا بھی دوبر ہو گیا ہے اور سعودیہ نے بھی لال جھنڈی دکھا دی ہے، تو وہ سائلنٹ موڈ پہ جا چکے ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ غور کر لیں کہ فضل الرحمان صاحب بھی تقریباً سائلنٹ موڈ پہ جا چکے ہیں، تھوڑا سا وائبریٹ کر رہے ہیں ادھر ادھر لیکن وہ سائلنٹ موڈ کے اوپر ہی ہے، کیونکہ ان موصوف نے جو کرپشن کی ہوئی ہے وہ انہوں نے اپنے نام پر نہیں بلکہ انہوں نے اپنے منظور نظر لوگوں کو جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے قریبی ہیں، جو ان کے مالی ہیں، جو ان کے موچی ہیں، جو ان کے جو بھی ہیں، جو گارڈ ہیں، ان کے ناموں پہ اس شخص نے زمینیں بھی الاٹ کرائی ہوئی ہیں اور بہت بڑے بڑے بنگلے خریدے ہیں. اچھا ویورز میں آپ کو تقریباً بتاؤں کہ تقریباً 4 مہینے پہلے کی میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ان کے اثاثے بتا چکا ہوں میں، کیونکہ اس کا ایک غیر ملک کے اندر میں اس ملک کا نام بھی اپنی اس ویڈیو میں لے چکا تھا، ریزورٹ بھی ہے، اس کا ایک جوا خانہ بھی ہے مولانا فضل الرحمان کا غیر ملک کے اندر. تو یہ مولوی کی جو مکروہ صورت جو نظر آ رہی ہے یہ انشاءاللہ کچھ دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ قانون کے شکنجے کے اندر آ جائے گا. پہلے اب میرا خیال ہے کہ پارٹی کے اندر تو غیر فعال ہو ہی جائے گا، کیونکہ مولانا جمعیت علماء اسلام فے کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ فے کا مطلب فضل الرحمان، تو فضل الرحمان نے جمعیت علماء کے اندر کب اپنا گروپ بنا لیا؟ یہ اس کے بانی کون ہے؟ اس کے بانی کے بعد یہ کیسے بن گیا سربراہ؟ تو یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے اور یہ انشاءاللہ کسی آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں
کہ ان کے کچھ جو سینیٹر ہیں، میں اس کا نام بھی لے چکا ہوں اپنی ایک ویڈیو کے اندر، اب انہوں نے ایک نیا لبادہ بھی اوڑھ کے اپنے بیٹے کو بھی آرمی کے اندر کمیشن دلایا ہے کہ وہ ان کا بیٹا، لیکن یہ شخص افغانی ہے، اور یہ افغانی شخص ہے، اور یہ مولانا فضل الرحمان کی جو یہ پارٹی کے اندر کافی لوگ افغانی ہیں، اور ان کو اگر آپ ان کے جلسے جلوسوں میں دیکھیں تو بہت زیادہ افغانی لوگ ان کے جلسے جلوسوں کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ یہ جو اس نے ایک فورس بنائی ہوئی ہے اس میں بھی تقریباً 90% کے قریب افغانی ہیں، پاکستانی نہیں ہیں، اور یہ انہی کی سیاست چلتے ہیں اور انہی کی سیاست یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ ان لوگوں نے کبھی، آپ مجھے بتائیں ویور، 70 سال ہو گئے پاکستان کو، 70 سال سے زیادہ ہو گئے کہ پاکستان دنیا کے نقشے کے اندر مقرر وجود کے اندر آ چکا ہے۔ 70 سال کے اندر تقریباً 40 سال سے مولانا فضل الرحمان مختلف شکلوں کے اندر اسمبلی میں نظر آ رہا ہے۔ کبھی آپ نے اس کے منہ سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ سنا ہو، کبھی اس کو جھنڈا چڑھاتے ہوئے دیکھا ہو، کبھی اس کو بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے اوپر فاتحہ خوانی کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ ایون کہ اس کو آپ کسی بھی ایسی محفل کے اندر کہیں بھی نہیں دیکھیں گے جس کے اندر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگ رہا ہو، یہ شخص کبھی بھی نہیں لگائے گا۔ یہ شخص جو ہے اقتدار کا بھوکا ہے۔ کچھ دن پہلے فیس بک کے اوپر ایک تصویر وائرل ہوئی تھی کہ یہ جو ہے مولانا فضل الرحمان اور ڈیزل جو ہے یہ پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہے، لیکن نیچے اس منچلے نے لکھا تھا کہ قیامت سے 15 منٹ پہلے تک بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر قیامت تھی 15 منٹ کے بعد قیامت آتی ہے تو 15 منٹ کے لیے بھی اس کو کوئی وزیر اعظم نہیں بنائے گا، نہ یہ بن سکتا ہے۔ ان کا ایک گیم ہوتا تھا، کچھ سیٹیں یہ 2-4 صوبے سرحد سے حاصل کرتے تھے، صوبے بلوچستان سے حاصل کرتے تھے، اور اس کے بعد انٹلیکچوئل کرپشن کرتے تھے، اور اس کے بعد ایک دھاندلی اور وہ کر کے، اور کسی کو جسے کہتے ہیں کہ دونوں پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو بھی بلیک میل کر کے جناب ان کی حکومت میں شامل ہو کے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بن جاتا تھا، اور کھاتا پیتا زیادہ تھا، کھاتا کم تھا، کیونکہ 42 لاکھ کی لسی جو شخص پی رہا ہو 5 سال کے اندر 42 لاکھ کی لسی، تو اس نے ڈیفینیٹلی روٹی بھی اگر کھائی ہوگی تو جوار کی کھائی ہوگی لسی کے ساتھ، وہ یعنی کہ مرغا شرغا جو ہے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، حلوے اور لسی پہ زیادہ زور رکھا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ ویورز کہ یہ میں جو کچھ باتیں آپ کو میں نے ضروری سمجھی کہ میں آپ کو، اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس کا پارٹ 2 بھی انشاءاللہ آپ کو دوں گا۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو کل میں نے آپ کو ایک بات کی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی طرف یعنی کہ پھر دوبارہ اپنی مکروہ عزائم کو تکمیل دینے کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کسی طریقے سے سکھوں کی یہ جو وائلیشن اور وہاں پہ کسانوں کی وائلیشن چل رہی ہے اس کو دبایا جا سکے۔ تو اس کے اندر جو انڈیا کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے انڈین سرکار کے اوپر یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہم پاکستان سے جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف جو چائنا کے جو نئے آرمی چیف بنے تھے انہوں نے مزید 175 کلومیٹر انڈیا کے اندر پیش قدمی کر لی اور اس علاقے کو بھی اپنے ملک کے اندر شامل کر لیا، یعنی کہ مزید 175 کلومیٹر مزید چائنیز فوج جو ہے نئے آرمی چیف کے بنتے ہی مزید پیش قدمی کر کے وہ 175 مربع کلومیٹر مزید ایریا چائنا کے اندر شامل کر چکے ہیں۔ اور اس ٹائم جو ہے نا انڈیا کا مقصد یہ ہے کہ گردن ایک کے ہاتھ میں ہے، جسم جو ہے وہ وہاں کے کسانوں کے ہاتھ میں ہے، اور ٹانگیں جو ہیں وہ ہماری طرف ہیں، تو وہ ہم کسی بھی ٹائم کھینچ لیں گے۔ اور اگر انڈیا نے کوئی اس قسم کی غلطی کی جو کہ ہمارے آرمی چیف، ہمارا وزیر اعظم، ہمارے ایئر چیف، ہمارے نیول چیف، ہماری تمام مسلح افواج یہ یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ جسم 3 ہیں ہمارے مسلح افواج کے، لیکن ان کی روح اور ان کا جو ہے جسے کہتے ہیں کہ جان ایک ہے، تو انہوں نے یہ واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم انڈیا کو سبق سکھا دیں گے، اور جو ہم پہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بدنما داغ ہے ہماری تاریخ کے اوپر، انشاءاللہ اس داغ کو ہم دھو دیں گے 71 والے کو، اور ہمارے تو 2 ٹکڑے ہوئے تھے انڈیا کے، پھر پتہ نہیں کتنے ٹکڑے ہوں، اور اکھنڈ بھارت جو ہے وہ بکھر بھارت میں تبدیل ہو۔ تو یہ جہاں تک یہ باتیں میں نے آپ کو بتانی تھی۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ بھی یعنی کہ ہندو آبادی وہ بھی مودی کے بیانیے کو مسترد کر چکی ہے اور کر رہی ہے، ڈینائی کر رہی ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ پریشان ہیں گے کہ یہ ہم نے کس قسم کے چائے والے کے ہاتھ میں اپنے ملک کی بھاگ دوڑ دے دی کہ جس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ویورز اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا،
اور یہ جو پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں اور جو لوگ ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے مکروہ چہرے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی بے نقاب کرتے رہیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو پھر ایک بات بتاؤں کہ سچ کی بات کے اوپر چلیں گے، میں جو بات بھی کروں گا وہ سچ کروں گا، مفروضوں پہ نہیں کروں گا۔ ان کے منہوں سے نکلی ہوئی باتیں میں آپ لوگوں تک لے کر آتا ہوں۔ یعنی کہ مریم نواز صاحبہ نے سنا بچہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ غیر ملک تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اب کتنی جائیدادیں نکل رہی ہیں یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ کل انشاءاللہ شہباز شریف کی کرنٹ سٹوری آپ کو لے کر حاضر ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، میرے ویورز کو، اللہ حافظ۔ اور آخر میں وہی بات کہ ایک تو ان افغانیوں کو اس ملک سے چلا جانا چاہیے، اور یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ویورز میں آپ سے جسے کہتے ہیں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و جوار کا خیال رکھیں، اور جسے کہتے ہیں کہ کرونا سے بچاؤ کی جتنی تدابیر ہیں وہ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔